اللہ وہ اول ہے کہ اس سے پہلے کسی کی اولیت کا تصور کرنا شرک ہے. بابا جی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ اللہ وہ اول ہے کہ اس کی اولیت سے پہلے کسی کو اول تصور کرنا یہ خود شرک ہے. اس کے بعد یہی خطبہ آگے والآخر، اللہ وہ آخر ہے لا غایۃ لہ کہ جس کے آخر ہونے کی انتہا تصور میں نہیں آ سکتی. یہ ہے خطبہ نمبر 50. اب چونکہ میں بڑے عرصے کے بعد آیا ہوں، میں آپ کے مزاج سماج سے ناواقف ہوں، تو اگر کوئی گھبرا جائے تو مجھے معاف کر دینا. میں پھر حوالہ دے رہا ہوں اسی ذہن بلاغت کا خطبہ نمبر 96. میں وہاں سے لے کر پھر پڑھ رہا ہوں. حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں هو الاول لا الحمد للہ اول لا شیء قبلہ والآخر لا شیء بعدہ والظاہر لا شیء فوقہ والباطن لا شیء دونہ. اللہ وہ اول ہے کہ اس سے پہلے کسی شے کو اول تسلیم نہیں کیا جا سکتا. اللہ وہ آخر ہے کہ اللہ سے بعد کسی اور کے آخر ہونے کا ذہن میں خیال تک نہیں لایا جا سکتا. اللہ وہ ظاہر ہے کہ اس ظاہر کے اوپر کسی اور کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا. اللہ وہ باطن ہے کہ کسی شے کو اللہ کے قرب میں تصور میں باعتبار قرب کے نہیں لایا جا سکتا. یعنی تمہارے خیالات، تمہارے احساسات، تمہارے تصورات تمہارے ذہن کی پیداوار ہیں. اگر ان کے ڈھانچے میں ڈھل کر اللہ کو سوچو گے تو وہ اللہ خالق نہیں رہے گا، وہ تمہارے ذہن کی مخلوق بن جائے گا. کمال ہے صاحبان. میرے بچوں، زمانہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے. میں نے جو فکریں دی ہیں آپ سے میں زیادہ توقع رکھتا ہوں بلکہ بزرگوں کے بولنے کی. درود پڑھیے گا، میں اسے پھر باتیں کروں. سلام. اگر کسی نے لینا ہے تو اہل بیت کے دروازے پہ آنا پڑے گا. اگر ہر ایک توحید کی معرفت کا ترک حضور فکرہ دے رہا ہوں جس کی تشریح نہیں کروں گا، اگر ہر ایک معرفت توحید کا ترک دینے کے قابل ہوتا تو اللہ محمد سے نہ کہتا کہ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ. وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. میدان مباہلہ میں کیا بنوانا تھا؟ چپ کر کے بیٹھ گئے ہو. میدان مباہلہ میں کیا بنوانا تھا؟ محمد کی نبوت نہیں، رسول کی رسالت نہیں، علی کی ولایت نہیں، حسنین کی امامت نہیں، بلکہ خدا کی توحید منوانی تھی. معلوم جب بھی توحید کانفرنس کرو پہلے بھائی پاک کا ذکر کرو. میرے حاضرین جلسہ، آج
کہ خدا کی قسم، مصطفیٰ کی قسم، مرتضیٰ کی قسم، قرآن خدا کی قسم، سید الشہداء کی قسم، بیت اللہ کی قسم، ائمۃ الہدیٰ کی قسم، ہم شیعہ علی کو علی مانتے ہی اس لیے ہے کہ علی نے اللہ منوایا ہے۔ علی نے اپنے قول سے، اپنے فعل سے، اپنے گفتار سے، اپنے کردار سے اللہ کو اللہ منوایا ہے۔ اسی لیے تو ہر معصوم نے اپنے زمانے میں کہا ہے کہ بلولا نحنو ما عرف اللہ بلولا نحنو ما عبد اللہ، اگر ہم محمد و آل محمد نہ ہوتے تو کوئی اللہ کو اللہ کہنے والا نہ ہوتا۔ تو اللہ وہ اول ہے کہ اس سے پہلے کسی کی اولیت کا، اسے کہتے ہیں ہم اپنی اصطلاح میں، یعنی ذاتاً اگر کوئی اول ہے تو اللہ کی ذات ہے، استقلالاً اگر کوئی اول ہے تو وہ خدا کی ذات ہے جسے کسی نے اولیت بخشی نہیں، اور آسان لفظ میرے پاس نہیں ہو سکتا، یعنی اللہ کو کسی نے اول بنایا نہیں، اللہ خود بناتے خود استقلالاً ذاتاً اللہ اول ہے۔ تو اب اگر کوئی اپنے ذہن میں یہ سوچتا ہے اللہ ایسا ہے، یوں ہے، یہ نقشہ ہے، یہ صورت ہے، یہ تصویر ہے، تو علی فرماتے ہیں یہ تصویر اللہ کی کس نے بنائی؟ تمہارے ذہن میں۔ کاش بچوں میری بات آپ لے سکیں، جہاں جہاں بیٹھو میرے بیٹو، میری یہ بات لینا یہ انتہائی لینے کے قابل ہے، لیکن چونکہ میں توحید پہ نہیں بول رہا اور وقت بھی مجھے اجازت نہیں دیتا، میں نے آگے بھی بڑھنا ہے، یعنی اگر کوئی ذہن میں آنکھیں بند کر کے یہ تصور کر لیتا ہے کہ اللہ ایسا ہے، وہاں بیٹھا ہے، یہ چہرہ ہے، یہ صورت ہے، ایسے بال ہے، ایسی چیل و ڈول ہے، ایسا جسم ہے، ایسی جسمانیت ہے، تو میں نہیں کہتا، مولا علی فرما رہے ہیں کہ اس نے اللہ کو خلق کیا اپنے ذہن کے ساتھ۔ اب وہ جتنی عبادت کر رہا ہے وہ خالق کی عبادت نہیں کر رہا، بلکہ اپنے ذہن کی مخلوق کی عبادت کر رہا ہے۔ حضور مولا علی کا فرمان دے رہا ہوں، اس میں بڑی توجہ چاہوں گا، چونکہ یہ باتیں عام پبلک میں قبول نہیں کی جاتی، لیکن میرا فریضہ ہے، کوئی داد دے یا نہ دے، بولے یا نہ بولے، داد لینے کا زمانہ میرا گزر گیا، جو حقیقت ہے وہ میں دے رہا ہوں۔ حضرت علی فرماتے ہیں تفکروا فی آلاء اللہ ولا تتفکروا فی اللہ، اور لوگوں خبردار، جب بھی سوچا کرو اللہ کی نعمتوں کے متعلق سوچا کرو۔ جب بھی سوچا کرو اللہ کی نعمتوں کے متعلق سوچا کرو، وَلَا تَتَفَكَّرُوا فِي اللَّهِ، اللہ کے متعلق نہ سوچا کرو۔ جب تمہاری سمجھ میں اللہ
اسے کسی نے اولیت بخشی گئی. اول ما خلق اللہ نوری، خدا نے سب سے پہلے جسے خلق کیا اور میرا نور تھا. یہاں پھر سوال ہے کہ جب رسول فرماتے ہیں پہلی مخلوق میرا نور ہے، تو پھر آپ حضرت علی کو، سیدنا کو، حسنین شریفین کو، باقی امامین کو، باقی اماموں کو پھر مخلوق اول کیوں مانتے ہیں؟ جب صادق رسول کا فیصلہ ہے کہ سب سے پہلے میرا نور خلق ہوا، تو پھر آپ ان ذوات مطہرہ کو، یعنی اپنے 12 اماموں کو، میں جناب سیدہ کے 13 معصوموں کو اللہ کی پہلی مخلوق کیوں مانتے ہیں؟ میرے بچوں، اگر میرے پاس وقت ہوتا میں اس میں نامعلوم کتنی آیات پڑھتا، لیکن چونکہ آپ کی بھی مجبوری ہے اور وقت کے دامن میں بھی وسعت نہیں ہے، میں ایک آیت پڑھ رہا ہوں. پھر شاید کتنا آگے بڑھوں میرے علم میں نہیں ہے. سورہ سواد کی یہ میں آیت پڑھ رہا ہوں. گھروں میں جا کر سورہ سواد نکالنا، یہ آیات پڑھ لینا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ. اب یہاں استکبر وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، آگے چل کر اللہ اسی ابلیس سے فرما رہا ہے کہ تو جو میرے بنائے ہوئے نائب کو تعظیمی سجدہ نہیں کر رہا، یعنی میرے بنائے ہوئے خلیفے کو تعظیمی سجدہ نہیں کر رہا، استکبرت ام کنت من العالین، کیا تم نے تکبر کیا؟ بیٹا سونا نہیں چاند انہیں جگہ دو، اپنے پیچھے جگہ. دیکھو بیٹا میری بات سنو، یہ تو آپ 100-200 ہے نا، میں 70,000 1 لاکھ کی بلڈنگ میں پڑھتا ہوں، لیکن میں کسی کو سونے نہیں دیتا. تو یہ میری مجبوری ہے بیٹا. اگر نیند آئی ہے تو بے شک سوال کے ساتھ جا کر آپ بیٹھے، میں آپ کو منع نہیں کروں گا. درود پڑھیے گا. سلام. سجدہ نہیں، تینوں میرے ہے. سجدہ 2 قسم کا ہے، ایک تعظیمی، ایک تعبدی. ایک معبود مان کر، ایک اللہ سے نسبت رکھنے والے کی نسبت کو مان کر. تو جو تعبدی سجدہ ہے، جو معبود مان کر سجدہ ہے، وہ صرف اور صرف اللہ ہے. لا الہ الا اللہ، لا مسجود اللہ، اس کے علاوہ کوئی اور. یہ جو سجدہ تعبدی اس کے قابل نہیں ہے. لیکن جہاں تک تعظیمی سجدہ ہے، تو جنہوں نے آدم کو تعظیمی سجدہ کیا، اللہ نے ان کو کافر نہیں کہا. جنہوں نے حضرت آدم کو تعظیمی سجدہ کیا ہے، اللہ نے انہیں کافر نہیں کہا. جو منکر بنا کانا من الکافرین، اللہ نے اس کے لیے کہا کہ وہ کافر بن گیا. تو اگر ہم یہاں آ کے تعظیماً سر جھکا دیتے ہیں، یا علم کو چومنے کے لیے سر خم کرتے ہیں، یا مدار رسول پر جا کر سر جھکاتے ہیں، یا مدار ائمہ پر سر جھکاتے ہیں، تو یہ تعبدی سجدہ نہیں ہے، یہ وہ تعظیم ہے جس کا طرز اللہ دے چکا ہے. تو اب اللہ نے کیا فرمایا کہ تو جو سجدہ نہیں کر رہا، تو نے تکبر کیا. آگے کیا ہے جی؟ ام کنت من العالین، آیا تو عالین میں سے ہے. علیون ہے اس کا واحد، رفعی حالت میں ہے عالین، جری اور نسبی حالت میں ہے عالین.
نصیب والے. میں اب تشریح نہیں کر سکتا, ایک فکرہ دے سکتا ہوں. جنہیں خلق کرنے والا خود علی کہہ دے, ان کی بلندی کو کیسے تصور کیا جا سکتا ہے؟ تو اب یہاں ہے علی, علی جن کی جمع. اب آدم وہ ہے جو مسجود ملائکہ بنا, عالم سے خارج. فرشتے وہ ہیں جنہوں نے سجدہ کیا, عالم سے مستثنا خارج. شیطان وہ جنوں کا سردار ہے جو انکار کر بیٹھا, وہ بھی عالم سے خارج. اب بتاؤ وہ عالم کون ہے؟ یہ حدیث تو نہیں ہے نا, یہ تو آیت ہے نا. تو ماننا پڑے گا کہ اس وقت آدم کے علاوہ, فرشتوں کے علاوہ, جنات کے علاوہ کوئی ایسی ہستیاں تھیں کہ جنہیں علی اعلیٰ خود عالم کہہ رہا ہے. تو وہ کون سی ہستیاں تھیں؟ اب میں یہاں پہلے نام لے رہا ہوں اپنے اہل سنت بھائیوں کی کتابوں کا, پھر نام لوں گا اہل تشیع کی ایک دو تفسیروں کا. ہمارے اہل سنت بھائیوں کی پہلی تفسیر در منصور حضرت علامہ جلال الدین سیوطی, یہ ہے ایک تفسیر. دوسری تفسیر روح المعانی حضرت علامہ آلوسی علیہ الرحمہ کی, یہ ہے دوسری تفسیر. تیسری کتاب جعل حق کو وضاحت الباطل حضرت علامہ مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی کی. اور باقی بہت ساری کتابیں, میں زیادہ آپ کا وقت لینا نہیں چاہتا. ان کتب میں یہ درج ہے کہ جناب آدم 300 سال جنت سے نکلنے کے بعد برابر روتے رہے. دیکھا, باپ روئے تو عبادت. بس اگلا فکرہ میں نہیں دے رہا. 300 سال برابر ہمارے باپ حضرت آدم جنت سے نکلنے کے بعد روتے رہے. اس کے بعد انہوں نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا, سالا. اب انہوں نے سوال کرتے ہوئے کہا, میرے اللہ حکم انی اسألک بحق محمد, میرے اللہ میں تجھے ذات محبت کا واسطہ دیتا ہوں. جب میں تجھے اس کا واسطہ دے رہا ہوں تو پھر میرا رجوع کرنا تو قبول کیوں نہیں کرتا؟ اب ایک فکرہ دوں گا, تشریح نہیں کروں گا. امید ہے کہ آپ لے لیں گے, نہیں لیں گے تو میں آگے بڑھ جاؤں گا. بھائی ہمارا باپ محمد کو وسیلہ بنائے تو وہ خلیفۃ اللہ ہے. اور آج ہم عید میلاد النبی میں یا محمد کہیں, یا رسول اللہ کہیں, یا نبی اللہ کہیں وسیلہ سمجھ کر, تو ہر پر فتوے لگتے ہیں. جس نے فتویٰ لگانا ہے پہلے باپ پہ فتویٰ لگائے, پھر پتا چلے گا کہ باپ کا رہتا ہے یا نہیں رہتا. جواب قدرت ملا. آدم تجھے کیسے معلوم ہوا کہ میں محمد کے وسیلے سے تیری دعا کو قبول کروں گا؟ جناب آدم نے جواباً کہا, میرے اللہ, جب میرے جسد میں ڈھانچے میں تو نے روح پھونکی تھی اور روح کے آتے ہی جب میری آنکھ کھلی, رفعت راسی الی ساق الارض, تو میں نے اپنا سر اٹھایا عرش کے پائے پر. جب میری نظر پڑی, یہ میری پہلی نظر تھی. پہلی نظر میں جو نورانی میں نے تعبیر دیکھی وہ تھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.
इसीलिए मैं तुझे इसका वास्ता दे रहा। उन्होंने आगे नहीं लिखा पर यही रोक दिया। लेकिन आयत में बच्चों, बेटों, बुजुर्गों वाहिद नहीं है, यानी सिर्फ अली जो नहीं है, आयत में है आली। तो मानना पड़ेगा नूर मुस्तफा के साथ साथ कुछ और भी अनवार थे। अब वो किन के थे अब मैं हवाला दे रहा हूं। शिया तफसीर का नंबर 1 शिया तफसीर अल कुरआन, शायद आपके पास मौजूद हो। अल कुरआन जिल्द नंबर 4, मैं वहां से लेके पढ़ रहा हूं। अल कुरआन में ये मौजूद है, तफसीर मजमुल बयान में ये मौजूद है, तफसीर तस्नीर जो अब ईरान से शाया हो गए, जिसकी 100 जिल्दें मौजूद है, जिसमें से 41 या 45 मार्केट में आ चुकी है, उसमें भी ये मौजूद है। बाकी हमारी किताब बिहार और अनवार और बाकी कुतुब में ये हदीस मौजूद है। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, रसूल के सहाबी बयान करते हैं, अन अबी सईद अल खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। बाबा घबरा तो नहीं गए, बस 10-15 मिनट मुझे दे दे, मैं अभी खत्म करता हूं। काला कुन्ना जुलूस इंदा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा अक़ला इलैहि रजुल, हम रसूल के प्यारे प्यारे सहाबा और रसूल को अपने हाले में लेकर, जैसे सितारे चांद को हाले में लेते, इस तरह लेकर बैठे हुए थे कि अचानक एक शख्स आया, मुसलमान रसूल का सहाबी, आके कहने लगा, या रसूल अल्लाह अख़बिरनी अन क़ौलिल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला ले इब्लीस अस्तकबरता अन कुन्ता मिनल आलीम फमन हुम या रसूल अल्लाह अल्लज़ीना आला मिनल मलाइकतिल मुक़र्रबीन। उसने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं एक सवाल लेकर आया हूं कि अल्लाह ने जो कहा था शैतान से कि तू तो सजदा नहीं कर रहा, क्या तूने तकब्बुर किया या तू आलीन में से है? मौला मुझे बताइए वो आलीन कौन से है? क्या वो मुकर्रब फरिश्तों से अफजल है जो अल्लाह ने उन्हें बुलंद कहा, आलीन कहा? अब सुनिएगा रसूल का जवाब। रसूल पाक फरमाते हैं, पहला टुकड़ा हुजूर रसूल पाक फरमाते हैं, आया सर्फ है सुन के बर्दाश्त कर लेगा। वाह जी वाह, वाह जी वाह, ओहो, आया सर्फ है सुनकर बर्दाश्त कर लेगा। कहता है या रसूल अल्लाह, इसीलिए तो हाजिर हुआ कि मुझे पता चले वो आलीम कौन है। आपने अपना दायां हाथ उठाया, उठा के अपने सीने पे रखा, सीने पे रख कर फरमाया सुन कि कौन है तो सुन, अना। फिर दायां हाथ उठाया, अली के शाने पे रखा, ओ बेटा सोने नहीं देना, जाग के बैठो। अपना हाथ उठाया, अपने सीने पे रखा, सीने पे रख कर कहा अना, ये कहकर फिर दायां हाथ उठाया, अली के शाने पे रखा, फरमाया वा अली जो। फिर बतूल के घर की तरफ इशारा किया, इशारा करके कहा वा फातिमा। होए होए होए, अना वा अली जो वा फातिमा। दाएं शाने पर हसन था, बाएं शाने पर हुसैन था। एक हाथ हसन के सर पे रखा, एक हाथ हुसैन के सर पे रखा, रख कर कहा वल हसन वल हुसैन। घंटा गुजरने वाला है, इधर से किसी ने नारे नहीं लगाए, पूरी लैंड अना मुहम्मदुन व अलीयुन व फातिमा वल हसन वल हुसैन। ये वो आलीम है जो आदम के सामने सजदा करने के लिए हुक्म नहीं दिए गए, यानी इनको आदम का सजदा नहीं कराया गया। अभी तक मैंने आपसे खुसूसी तवज्जो नहीं
خصوصی توجہ چاہتا ہوں، یہاں پر میں بہت خصوصی توجہ چاہتا ہوں. آدم کے سامنے یہ ذوات مطہرہ نہیں جھکائی گئی جس سے ثابت ہو گیا آدم مخصوص یہ افضل. ہوئے 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 دوستو بھائیو جیو سلامت رہو. میری یہ فکر لے کے جانا جو میں دے رہا ہوں اور ابھی ختم کرتا ہوں. آدم کے سامنے یہ ذوات مطہرہ نہیں چھپائے گئے جس سے یہ ثابت ہو گیا کہ بلکہ ہمارے ہنسیوں کے تو یہ ثابت ہے کہ یہی پتھر پاک کے انوار تھے جو کعبہ ملائکہ بنے جنہیں آدم کی پیشانی میں رکھا گیا. ہمارے اہل سنت بھائیوں کے ہاں ہے کہ آدم کی پیشانی میں نور محمد تھا، ہمارے ہاں نہیں، آمین ہے. تو انوار اہل بیت تھے. بہرحال میں اس پہ بحث نہیں کرتا، میں جو فکرہ دینا چاہتا ہوں فکری طور پر توجہ چاہتا ہوں. آدم کے سامنے یہ نہیں جھکائے گئے. جب نہیں جھکائے گئے تو نتیجہ کیا نکلا کہ یہ افضل آدم مفجور. اب آدم سے لے کر قیامت تک جتنی اولاد آدم آئے گی ماننا پڑے گا وہ مفضول یہ افضل. جب وہ مفضول اور یہ افضل تو مفضول افضل سے کبھی بیعت نہیں لے سکتا. بہت بڑی بات میں دے گئے، آپ چپ کر گئے. مفضول افضل لا تستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. بے علم اور صاحبان علم کبھی برابر نہیں ہو سکتے. جب برابر ہی نہیں ہو سکتے تو پھر مفضول افضل سے بیعت کیسے لے سکتا ہے؟ تو جب حسین نے آدم کو سجدہ نہیں کیا، اللہ نے نہیں کرایا، تو حسین سے یتیم جیسا بدبخت بیعت کیسے لے سکتا؟ اللہ نے ہمارے نور کو خلق کیا. کب کیا؟ من قبل ان یخلق اللہ آدم بألف عام. کہیں ہے 2000 سال، کہیں ہے 4000 سال، کہیں ہے 24,000 سال، کہیں ہے 40,000 سال. اگر میرے پاس وقت ہوتا تو میں ساری کتابوں کے حوالے سے یہ حدیث بیان کرتا. تو آدم کی خلقت سے 1000 سال پہلے اللہ نے ہمارے نور کو خلق کیا. جب آدم کو خلق کر لیا اوضع ذالک النور فی صلبہ، اللہ نے پھر ہمارے نور کو پیشانی آدم میں صلب آدم میں رکھا. لیکن وہاں رہنے نہیں دیا بلکہ ثم نقلنا من کرام الاصلاف الی المطہرات الارحام. پھر اللہ نے ہمارے نور کو شریف باپوں کی پشتوں سے شریف باپوں کی پشتوں سے پاکیزہ ماؤں کی سرفوں کی طرف اللہ نے ہمارے نور کو منتقل کیا. حتی سرنا فی صلب عبد المطلب، یہاں تک کہ میرا اور علی کا نور صلب عبد المطلب میں پہنچا. یہاں آ کر سپر کا سبنا ہمارا نور تقسیم ہو گیا. ہائے ہائے چلا کہاں سے؟ صلب آدم سے. صلب آدم، صلب آدم سے صلب شیش، صلب شیش سے صلب انور، صلب انور سے صلب کینان، صلب کینان سے صلب میلائیل، صلب میلائیل سے صلب الیاد، صلب الیاد سے صلب حنوک، صلب حنوک سے صلب متشلق،
सुल्ब मुतशर से सुल्ब नमक, सुल्ब नमक से सुल्ब नूह, सुल्ब नूह से सुल्ब शाम, सुल्ब शाम से सुल्ब फाजर, सुल्ब फाजर से सुल्ब शालिह, सुल्ब शालिह से सुल्ब आबिर, सुल्ब आबिर से सुल्ब फालिह, सुल्ब फालिह से सुल्ब अरगो, सुल्ब अरगो से सुल्ब शरो, सुल्ब शरो से सुल्ब नाहौर, सुल्ब नाहौर से सुल्ब तारुफ, सुल्ब तारुफ से सुल्ब इब्राहिम, सुल्ब इब्राहिम से सुल्ब इस्माईल, सुल्ब इस्माईल से सुल्ब कीदार, सुल्ब कीदार से सुल्ब हमल, सुल्ब हमल से सुल्ब बेत, सुल्ब बेत से सुल्ब सलमान, सुल्ब सलमान से सुल्ब हमसी, सुल्ब हमसी से सुल्ब अंसी, सुल्ब अंसी से सुल्ब अदब, सुल्ब अदब से सुल्ब ऊद, सुल्ब ऊद से सुल्ब माद, सुल्ब माद से सुल्ब नदार, सुल्ब नदार से सुल्ब मुद्रका, सुल्ब मुद्रका से सुल्ब खुदैमा, सुल्ब खुदैमा से सुल्ब कनाना, सुल्ब कनाना से सुल्ब फार, सुल्ब फार से सुल्ब गालिब, सुल्ब गालिब से सुल्ब नूई, सुल्ब नूई से सुल्ब काब, सुल्ब काब से सुल्ब बुर्रा, सुल्ब बुर्रा से सुल्ब किलाब, सुल्ब किलाब से सुल्ब कुसै, सुल्ब कुसै से सुल्ब मुनाफ, सुल्ब मुनाफ से सुल्ब हाशिम, सुल्ब हाशिम से सुल्ब अब्दुल मुत्तलिब। कहाँ आकर नूर दो हिस्सों में तकसीम हुआ, एक सुल्ब अब्दुल्ला में गया, एक सुल्ब अबू तालिब में गया, तो सुल्ब अब्दुल्ला से निकला वो मोहम्मद रसूलुल्लाह है, तो सुल्ब अबू तालिब से निकला वो अली। तो शायद यहीं से लेकर फिर आगे बढ़ सकूंगा। अब आखिर में मैं ये कलिमात देना चाहता हूँ, हम ये महाफिल मिलाद क्यों मनाते हैं, इसका मकसद क्या है। हर दौर की मौजूद नस्ल को जहां हम इसके रसूल मुंतकिल करते हैं, जहां हम उन्हें आशिक रसूल बनने की दावत देते हैं, वहां हम उनके ज़हनों पर ये नक्श करते हैं कि जिस रसूल के हम उम्मती हैं, हमारा मामूली मकाम नहीं है, हमारा हम उस रसूल के उम्मती हैं। वही जहदल्लाहु मिसाक़ल नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूलुन मुसद्दिकुन लिमा माअकुम लतु'मिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना क़ाल अअक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम मिस्ली क़ालू अक़ररना क़ाल फशहदू व अना माअकुम मिनश शाहिदीन। आदम से लेकर ईसा तक हर नबी हमारे नबी का उम्मती है। तो जब हर नबी हमारे नबी का उम्मती है तो हम भी तो रसूल के उम्मती हैं। यानी कयामत के दिन जिस सब में अल्लाह तमाम नबियों को खड़ा करेगा, हमारे रसूल का उम्मती होने के नाते से हमें ये फख्र हासिल है, हमें ये एजाज हासिल है कि अल्लाह हमें मोहम्मद के उम्मती होने के नाते से नबियों की सब में खड़ा करेगा। यार हद हो गई, अल्लाह तो हमें खड़ा करे नबियों की सब में और हम एक दूसरे पर कुफ्र के फतवे लगाकर खींच तान कर उन्हें खड़ा करें काफरों की सब में। हमें सोचना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि जिस रसूल के हम उम्मती हैं उसका उस्वा क्या है, उसकी सीरत क्या है, उसका दर्ज क्या है। रसूल पाक का बख्शा हुआ दर्ज जिंदगी हमें इन महाफिल में बयान करके नई नस्ल को बताना है कि हमारे रसूल का उस्वा मुबारक क्या है। एक यहूदी का जनाजा जा रहा था, रसूल मस्जिद के दरवाजे पर बैठे थे सहाबा के साथ। जैसे वो जनाजा आया रसूल खड़े हो गए, जब रसूल खड़े हुए जनाजा चला गया। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये किसी मुसलमान का जनाजा नहीं था, ये तो एक यहूदी का था। अब मेरे रसूल का दर्द सुनिए, किया हुआ सबक सुनिए, अदा करता सीरत देखिए। आप फरमाते बेशक यहूदी का जनाजा था, लेकिन था तो आदम का बेटा। दोस्तों
ہمارے اندر اگر عشق رسول ہے تو ہمیں سیرت رسول کو اپنانا پڑے گا، ہمیں اسوہ رسول پر عمل کرنا پڑے گا۔ رسول کی مسجد میں نصرانیوں کا وفد آتا ہے جن سے مباہلہ ہوا تھا، ان کا سردار مسجد میں بیٹھ کر اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے ہماری عبادت کا وقت ہو گیا ہے، اٹھو ہم اپنی عبادت پوری کریں، آج وہی دن ہے۔ باقی اس کے ساتھی کہتے ہیں خیر تو ہے، مسلمانوں کا شہر ہے، ان کے نبی کی مسجد ہے، نبی سامنے بیٹھا ہوا ہے، صحابی اس کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور تو کہتا ہے اٹھو اٹھ کے ہم عبادت کریں، جب وہ ہمیں زندہ رہنے دیں گے؟ کہتا ہے یہی تو دیکھنا چاہتا ہوں،